گفتگو کا عنوان شراب اور جوا ناپاک شیطانی کام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ میرے عزیزو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا۔ خمر کے معنی ڈھانکنے کے ہیں، شراب انسان کی عقل و شعور کو ڈھانپ لیتی ہے، اس لیے اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ صرف شراب ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو شریعت میں حرام ہے۔ تاڑی یعنی کچی شراب، الکحل اور نشہ آور گولیاں وغیرہ، ان سب کا استعمال ممنوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ عرب کے لوگ جن اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، ان میں ایک بری عادت شراب نوشی تھی۔ شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا، جیسے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہو۔ شراب نوشی کے ساتھ لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ، بے حیائی اور بدکاری بھی جڑی ہوئی تھی، اور یہ نشہ آور چیزوں کے ساتھ آج بھی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے شراب کو ام الخبائث یعنی گناہوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام نے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی لعنت کو ختم کر دیا اور نو مسلم معاشرے کی عقل و ضمیر کو پاکیزہ بنا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شراب 3 مرتبہ حرام کی گئی، 3 مرتبہ حرام کی گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے تھے اور جوئے کی آمدنی کھاتے تھے۔ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ تو کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ شراب اور جوئے کو حرام نہیں کہا گیا ہے بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ ان میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے۔ چنانچہ لوگ اب بھی شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ شراب پیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی قرات میں گڑبڑ ہو گئی۔ جو نماز پڑھا رہے تھے، جو تلاوت فرما رہے تھے، اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی، کچھ الفاظ کا رد و بدل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ چنانچہ لوگ اب بھی شراب پیتے رہے، البتہ نماز کے وقت نہ پیتے۔ بعض لوگ نماز میں اس حالت میں آتے کہ ان پر نشے کا اثر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو مکمل حرام کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسا اور بتوں کے نام کا تیر پاک اور شیطانی عمل ہے، شیطانی اعمال ہے، تم ان سے پرہیز کرو۔ تو لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم شراب نوشی سے باز آئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے یکدم شراب نوشی چھوڑ دی۔ شراب نالیوں میں بہتی نظر آئی، گڈھوں میں بہا دی گئی، یہاں تک کہ شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، پیمانے اور جام و سبو سب توڑ ڈالے گئے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا وہ تاریخی مظاہرہ ہوا کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ نافع بن کیسان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے والد شراب کی تجارت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ملک شام سے بہترین شراب تجارت کے لیے لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی شراب یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ پاکیزہ شراب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کیسان، اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، پھر میں اسے بیچ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ تو حضرت کیسان نے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے اور شراب کو نالیوں میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اور اسے ہوش، عقل، شعور، تمیز، بصیرت اور قوت فیصلہ جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اس کے اشرف المخلوق ہونے کی علامت ہے اور اسی عقل و شعور کی دولت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اسلامی احکام کا مکلف بنایا ہے، ورنہ پاگل اور دیوانے پر شریعت کو یہ حکم لاگو نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جب انسان شراب نوشی کرتا ہے اور نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہتے، عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی عطا کردہ عظیم نعمت کو اپنی گندی حرکت سے ذلیل اور پست کر دیتا ہے۔ پھر شیطان اسی نشہ خوری کے ذریعے لوگوں کو باہم لڑاتا ہے، گالم گلوچ کرواتا ہے، فتنے فساد برپا کراتا ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنا، بلکہ ایک دوسرے پر حملے کرنا، بلکہ قتل تک کی واردات بھی شراب نوشی کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت، شرافت کو محفوظ کرنے اور انسانی عقل و شعور کو بیدار رکھنے کے لیے نشہ آور چیزوں کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرۃ الا ان یتوب۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت میں شراب طہور سے محروم رہے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ لیکن آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب اگر اتنی مقدار میں پی جائے کہ عقل ہوش ختم ہو جائے تو حرام ہے، لیکن اگر تھوڑی مقدار میں پی جائے جس سے سرور آئے، مستی آ جائے، نشہ نہ آئے اور شرابی عقل و ہوش میں رہے تو کیا حرج ہے؟ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو صرف حرام نہیں کہا بلکہ اسے ناپاک بھی قرار دیا ہے، یعنی شراب کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں ناپاک ہے اور ہر حالت میں حرام ہے۔ اسی لیے فقہاء اسلام نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ ما کثیرہ حرام فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ اس کی مثال پیشاب جیسی ہے کہ اس کا زیادہ پینا یا کم پینا ہر حالت میں حرام ہے، اسی طرح شراب بھی ہے۔ بعض لوگ شراب کے طبی اور جسمانی فائدے بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں تو بھی اس کے نفع کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم نے شراب اور جوئے کے طبی فوائد نہیں بتائے بلکہ اس رواج کی طرف اشارہ کیا ہے جو عربوں میں رائج تھا کہ عرب شراب نوشی اور جوئے کی محفل لگاتے اور ہر جیت اونٹوں پر ہوتی، جیتنے والا اونٹوں کو ذبح کرتا اور ان کا گوشت، کباب وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جوا اور شراب اور کباب کی یہ محفلیں جس جگہ منعقد ہوتی تھی، جس جگہ یہ محفلیں سجائی جاتی تھی، وہاں غریب، مسکین اور محتاج لوگ بھی جمع ہو جاتے تھے اور جوئے باز کچھ گوشت خود استعمال کرتے اور باقی تمام تماشا محتاج بھی لوگوں کو بانٹ دیتے تھے جو وہاں یہ محفلیں دیکھنے آتے تھے، ان کو بھی تقسیم کرتے تھے۔ شراب اور جوئے کی مجلسوں سے غریبوں کو جو فائدہ ہوتا تھا قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر اس کو بھی بالآخر اسلام نے ختم کر دیا، کیونکہ نیکی کو گناہ کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ جوا ہر وہ کھیل ہے جس میں ہار جیت کی بازی لگتی ہو، جیسے شطرنج، چوسر، تاش، مرغ بازی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، لاٹری وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جن میں پیسہ کمایا اور گنوایا جاتا ہو سب جوئے کی شکلیں ہیں اور اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔
جس میں انسان اپنی عقل، صلاحیت اور محنت سے پیسہ حاصل کرتا ہے، اس میں انسان کی صحت، بچوں کا مستقبل اور خاندان کی عزت سب برقرار رہتی ہے۔ اس کے برخلاف انسان جب جوا کھیلتا ہے تو دوہرے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی دولت جوئے میں ہارتا ہے تو اپنی آمدنی کو حرام کام کے لیے استعمال کرنے کا گناہ گار ہوتا ہے، اور جب جوئے میں وہ مال جیت کر آتا ہے تو حرام ذریعے سے مال کمانے کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی ہر حالت میں وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، شراب نوشی اور جوئے بازی اور اس طرح کی تمام چیزوں سے پرہیز کریں، ان گناہوں سے، ان شیطانی کاموں سے بچیں۔ آج موجودہ زمانے میں جوئے کی نئی نئی شکلیں ایجاد کر دی گئی ہیں، نئی نئی شکلیں نکال دی گئی ہیں۔ لاٹری کے علاوہ تجارت میں بھی جوئے بازی کے راستے کھل گئے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جوئے کے مراکز بن گئے ہیں، جن کو کیسینو اور دوسرے خوبصورت نام دیے گئے ہیں۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جوئے کی پرانی اور نئی تمام شکلوں سے پرہیز کرے اور ان سے اجتناب کرے اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے، اسی طرح جوئے کو بھی ناپاک اور شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جوئے کی اتنی سنگین مثال دی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جوا کھیلتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے ایک شخص پیپ اور خنزیر کے خون سے ہاتھ اور منہ دھوتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے۔ کتنا سنگین مثال دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، شراب اور جوئے کی لعنت سے اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ لیے، اپنے معاشرے کو محفوظ رکھیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً عوامی بیداری کے پروگرام کریں اور مہم چلائیں، اپنے معاشرے کو نشہ خوری اور حرام خوری سے بچائیں۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شراب اور جوئے کی لت سے محفوظ رکھے، شراب نوشی سے بچائے، اور اسی طرح سے جو اس طرح کے شیطانی کام ہیں جن میں جوا شامل ہے، جس میں بازیاں لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام شیطانی کاموں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔